حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمامی صحابہ کرام کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کو جو آنر اور جو اعزاز عطا فرمایا، وہ کسی اور نے نہیں، بعد میں کسی امام نے، مفسر نے، محدث نے نہیں، بلکہ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ فرما دیں۔ حضور کے صحابہ کرام کو یہ مقامات خود قرآن ذیشان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا جو ایمان لانے کے اندر سبقت لے گئے، پہلے ایمان لے کر آئے، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، تابعین، فرمایا ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آنر اور یہ اعزاز اور یہ ریوارڈ کوئی اور نہیں دے رہا، اور ان کی رضا اور رضوان کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ سبقت لے جانے والوں میں جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت فرمائی، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدری صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن تمام صحابہ کے اندر وہ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ اور سنت لازم و ضروری ہے۔ ان خلفاء کے اندر مولا کائنات کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا درجہ ہے۔ لیکن تمام صحابہ میں، چاہے وہ بدری ہوں، چاہے وہ احد میں شامل ہونے والے، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کے اندر بلکہ تمام امت کے اندر جتنے غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، کسی کا کوئی مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ افضل البشر، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام آدمیت کے اندر، تمام بشریت کے اندر جماعت انبیاء کے بعد، تمام انسانیت کے اندر جماعت انبیاء کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اہل سنت کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے اپنے پاس سے جو مرضی بیان کرتے رہیں، ان کا عقیدہ نہیں، میں اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں کہ اہل سنت کا نزدیک یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام انسانیت و آدمیت و بشریت کے اندر سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جماعت انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے، ہر جمعے کو خطبے کے اندر دنیا جہان کے امام یہی کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات ببرکات۔ اللہ نے اس اعتبار سے بھی آپ کو بڑا درجہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، ایک وہ ذات جو سچ کو، حق کو لے کر آئی، اور سب سے پہلے اللہ اکبر جس سچ اور حق کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے اس حق کو پیش کیا، اس سچ کو پیش کیا، قریشیوں نے جھٹلا دیا، مکہ والوں کے بہت سارے لوگوں نے جھٹلا دیا، فرمایا میرے ابو بکر نے بلا تأمل، بلا توقف، بغیر کسی سوچ و بچار کے حضور نے دعوت دی اور ابو بکر نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اگر بلا تأمل، بلا توقف، بلا سوچ، چونکہ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ہی سے دوستی تھی،
18 سال کی عمر سے دونوں کی دوستی، حضور کی 20 سال عمر، ان کی 18 سال عمر، اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 سال کی عمر میں جا کر، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال، تو آپ نے بچپن سے حضور کو دیکھا ہوا تھا، سفر میں دیکھا تھا، حضر میں دیکھا تھا، خلوت میں دیکھا تھا، جلوت میں دیکھا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مکہ کے اندر حضور علیہ السلام صادق الوعد والامین کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، یہ مشہور ہو چکے تھے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز اعلان نبوت سے پہلے حضور مشہور ہو چکے تھے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر، اس رفیق سے بڑھ کر، اس یار سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ کوئی تحقیق کرتے کہ یار پتہ نہیں یہ سچی بات بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عملی زندگی کے اندر کسی چیز میں ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کو کوئی غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا، پورا مکہ جانتا ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا تھا، یہ اللہ کے چنیدہ بندے، منتخب شدہ، سلیکٹڈ، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے چنا، کہتے وہیں پر پہنچی وہیں پر جہاں کا خبیر تھا۔ دونوں کا خبیر کہاں کا تھا؟ کون سی زمین سے، کون سی مٹی سے دونوں پیدا ہوئے تھے؟ وہیں پر جہاں پر مڑ کے دونوں واپس تشریف لائے۔ دونوں کا بازار ایک مقام پر ہے، دونوں کا مزاج مبارک ایک ہے، دونوں کی طبیعتیں ایک ہیں، جیسے ہی اسلام پیش کیا آپ نے اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ نمازی بھی بن جائے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے والا ہو، اگر کوئی نمازی بن بھی جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو دعوت نہیں دیتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے میں نمازی ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے۔ تاجر خاص طور پر وہ کہے گا یار خواہ مخواہ بیپار خراب ہوگا، میرا دھندا خراب ہوگا۔ کاروبار اور بزنس کی پہلی ٹرم یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو خراب نہ کریں، آپ لاس نہ کریں۔ ٹھیک ہے یار دین ہے، ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو کرنا ہوگا اس کو وہ کرے گا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تاجر ہیں، اللہ اکبر، سمجھدار تاجر، عقل مند تجارت کرنے والے۔ لیکن جیسے آپ نے اسلام قبول کیا، دوسرے دن یا تیسرے دن یا چند دن بعد دیکھا تو 3-4 اور تاجر پکڑے ہوئے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ میری تاجر برادری ہے، یہ میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، بیپار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ ان سے میں نے کہا کہ میرے بھائیوں، جس چیز کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں آ جاؤ اس بارگاہ میں، آ جاؤ اسلام قبول کر لو، اسلام کے نور کو لے لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا ہوا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو پکڑا ہوا ہے، حضرت طلحہ کو پکڑا ہوا ہے، حضرت زبیر عشرہ، اور ان میں سے اکثر وہ ہوئے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اے ابو بکر صدیق تیرے نصیب پر قربان، اے ابو بکر صدیق تیری دعوت پر قربان، اے ابو بکر صدیق تیری زبان پر قربان۔ ارے تجھے کیسا اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ادھر تو اسلام قبول کر رہا ہے، ادھر لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے، نہ صرف اسلام کے اندر بلکہ اپنے ساتھ ان کو عشرہ مبشرہ بنا کے جنت میں لے جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور تمام صحابہ کی جماعت کے اندر ایک آنر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اب اسلام قبول کیا آپ نے۔ دوسرا آنر یہ ہے کہ تمام جماعت صحابہ کے اندر 4 نسلیں، 4 پشتیں مسلمان نہیں، مسلمان صرف نہیں، مسلمان تو سب کی ہوئی ہیں، بلکہ ان کو صحابیت کا مقام ملا۔ اور یار سبحان اللہ کہہ دو نا۔ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے محمد علی سوسائٹی ہے، بہت پروٹوکول ہے، بڑا دھیما، یہاں سب پیار سے ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے۔ لوگ جھوٹی روایتیں بیان کر کر کے محرم کے اندر کیا کیا کہانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یار آج سیدنا ابو بکر صدیق کا دن ہے، آج ان کا ذکر ہے، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھلی ہوئی ہے، میں گھر سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ 0 میٹر ذکر کرنے والے اور 10 دن کے 35 لاکھ لینے والے اور ہیں۔ صحابہ کرام کے مشاجرات کے اندر امت کے اندر فتنے کر کے اور اپنے ریٹ کو بڑھانے والے اور ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 0 میٹر نہیں ہے، کچھ بھی 0 میٹر نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ میرے سامنے قرآن اللہ کا کھلا ہوا ہے اور رسول اللہ کی مبارک حدیث کھلی ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا مقام عطا فرمایا۔ وہ مقام و مرتبہ ذکر کیا جائے گا، اس پر تو سبحان اللہ فرما دیجئے۔ اللہ
4 پشتیں. آپ کے والد گرامی ابو قحافہ بھی صحابی رسول، سبحان اللہ کہہ دیں. آپ بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے محمد بھی صحابی رسول، عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق بھی صحابی رسول. 4 نسلوں کو، 4 پشتوں کو اگر صحابیت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے تو وہ خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. اسلام سب سے پہلے قبول کیا، پھر اسلام کی جب قبول کیا تو ہر صحابی رسول پر بڑی تکلیفیں ہوئیں. یہ آج کا اسلام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے کہ نازک زمانے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے. وہاں اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ جیسے اپنے ہاتھ پر آگ رکھنا ہے، کہ اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر بٹھا دینا ہے. آپ کا کاروبار بھی جائے گا، آپ کی برادری بھی جائے گی، آپ کا گھر بار بھی جائے گا، آپ کا سب کچھ جائے گا. سب کچھ قربان کر کے اور اسلام کو اور دامان مصطفیٰ کو حاصل کرنا ہے. ہم آج سارا کچھ کھا پی کے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا. اسلام نے انہوں نے سب کچھ لٹا کر وہ کہتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی ہم کامیاب و کامران ہو گئے، ہم کامیاب و کامران ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے کامیاب قسم کے تاجر. ہم اور آپ بھی تجارت کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، بیپار کرتے ہیں، منفعت کو دیکھتے ہیں، فائدے کو دیکھتے ہیں، لاس کو دیکھتے ہیں، پروفٹ کو دیکھتے ہیں، سود و زیاں کو دیکھتے ہیں، کہاں کمی ہے کہاں نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کچھ لوگ تو دین کو بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں کہ کیا لاس ہے کیا پروفٹ ہے، اپنے مطلب کا ہے اپنے مطلب کا لینا. ناراض ہو جاتے ہیں خطاب کے اندر. علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، کیوں آپ سود پر خطاب کرتے رہتے ہیں، اسمگلنگ پر خطاب کرتے رہتے ہیں، بازاروں کے جھوٹوں کو ذکر کرتے رہتے ہیں. چھوڑیں آپ ان کو، اللہ اللہ کی باتیں کیا کریں، ایک بالکل ہومیوپیتھک ٹائپ بات کیا کریں، کوئی ناراض نہ ہو. یہ رش کہیں چھٹ نہ جائے علامہ صاحب، یہ رش کہیں چھٹ نہ جائے کہ روز اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگ تنگ آ جائیں گے، لوگ سنتے سنتے تنگ آ جائیں گے. ایک خطیب نے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کی، بہت بڑا خطیب. اس نے کہا کہ میں جمعے کے اندر بیان کیا کرتا تھا، لوگ بہت دور دور سے جمعے کے اندر آیا کرتے تھے. ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت ہم آپ کا جمعہ پڑھنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں، لیکن آپ یہ جو حدیث سناتے ہیں نا کہ جو بندہ سود کھائے گا، سود کا لین دین کرے گا، وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے. آپ یہ بیان نہ کیا کریں، ہم سود کا کام کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ تو فرمان ہے. بولا آپ ہر 2-3 جمعوں کے بعد دوبارہ اٹھا کے یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے دل پر جا کے لگتی ہے. اب 2 راستے ہیں ہمارے، یا تو ہم سود کا کاروبار چھوڑ دیں تو وہ تو ہم چھوڑ سکتے نہیں، ہمارے سارے دندے لگے. باقاعدہ اس نے کہا، اس نے آ کے خطیب کو کہا، اور اس خطیب نے جمعے کے اندر بیان کیا. اور قریبی ساتھی بالکل صف اول کے اندر بیٹھنے والا جمعے کے اندر ذوق و شوق سے. یعنی آپ سوچیں کہ ہمارا دین لینے کا بھی زاویہ کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کرنا ہے، بلکہ دین کو اپنے تابع کرنا ہے، امام کو اپنے تابع کرنا ہے، خطیب کو اپنے تابع کرنا ہے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ بھئی ایسا ہومیوپیتھک کا خطبہ دیں، کسی حکومت پر زچ نہ لگے، کسی کی ذات پر کوئی زچ نہ لگے، بالکل ویری لائٹلی، بالکل ایک نارمل سا خطبہ دے کے لوگ بھی راضی، آپ بھی راضی، آپ کا مجمع لگا رہے گا، آپ کا رش بھی چھٹے گا نہیں. اس نے کہا کہ ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے. اب 2 ہی راستے میرے پاس، یا تو آپ یہ حدیث بار بار بیان نہ کریں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا تو پھر ہم آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. آخر کار اس شخص نے اس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا. اس خطیب کا نام بھی میں جانتا ہوں، اس خطیب کا نام بھی جانتا ہوں، نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. حضرات گرامی، میرا اور آپ کا دین تو یہ ہے کہ ہم دین کے اندر سے منفعت کی چیز لیتے ہیں، اپنے فائدے کی چیز لیتے ہیں. اللہ اکبر، قربان جائیں ان ذات قدسیہ، ان ذوات قدسیہ پر جنہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا. اپنے کاروبار قربان کیے، اپنی پراپرٹیاں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی. مکہ مکرمہ کے اندر جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مالک تھا وہ زمین پر لٹا کر، گرم زمین پر، تپتی زمین پر کوڑے لگاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمت دے کر اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار قسم کا تاجر سمجھتے تھے، کہ بڑے سمجھدار، یہ تم نے اس کالے غلام کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اتنا خرچہ کر لیا تم نے،
اور تم نے اس کو آزاد کیا، کیا کرو گے اس کو آزاد کر کے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجارت تو کیا کرتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت یہ سودا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کی آیات طیبات کو نازل فرما دیا۔ سنیے گا قرآن سنیے گا مسلمانوں، اللہ قرآن کے نور سے آپ کے دلوں کو منور فرمائے، میرے دلوں کو منور فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آ گئے، جاؤ جا کر میرے محبوب کو بتاؤ کہ آپ کے ساتھی نے کیا کام کیا ہے، کیا مال خرچ کیا ہے۔ لوگ کہنے لگے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی منفعت ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، بیپاری ایسے سودا نہیں کرتا ہے بغیر منفعت کے، یہ بیپار کے خلاف ہے، یہ تجارت کے خلاف ہے، کوئی نہ کوئی چیز پیچھے ہوگی، اگر نہیں ہے تو کوئی احسان ہوگا بلال کا جس کو پورا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتر پڑا۔ فرمایا نہ کوئی احسان ہے، نہ کوئی منفعت ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ دنیا کے مقاصد ہیں۔ ارے ابو بکر صدیق نے یہ کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کوئی نعمت نہیں، کوئی منفعت نہیں، کوئی احسان نہیں، صرف اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا مبارک ہو ابو بکر، تمہیں مبارک ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیسی تجارت کی؟ تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی جس کے اندر نقصان ہی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، منفعت ہی منفعت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر دیکھے، مکہ مکرمہ سے پھر جب ہجرت کا وقت آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، زبیر بن عوام گئے، کئی صحابہ کرام کو حضور نے بھیجا، پھر آخر کے اندر جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے، قرآن ذیشان میں سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، فرمایا کہ جب تم نے میرے نبی کی، میرے محبوب کی مدد نہیں کی تو اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا، وہ نکلے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا غار کے اندر دو میں دوسرا، دو ہی بندے تھے غار کے اندر، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ اکبر۔ فرمایا جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، کس نے فرمایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حضور کو تو کوئی غم نہیں تھا، غم تو تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا غم تھا؟ اللہ اکبر۔ کبھی حضور کے آگے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ چلتے ہوئے میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، خیال آتا ہے دائیں سے کہیں تیر نہ آ جائے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ وہ تیر آ کر میرے جسم پر لگے، میرے آقا محفوظ ہو جائے۔ اور یار انسان زندگی تو بچاتا ہے اپنا چلو مال بھی قربان کر دیتا ہے، گھر بار بھی، زندگی تو بچاتا ہے۔ زندگی تو انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر بیچ دیتا ہے، کاروبار بیچ دیتا ہے، گھر کے برتن بیچ دیتا ہے، کہتے ہیں بیماری کے اندر گھر کے برتن بک کے علاج کرنے کے لیے زندگی بچ جائے۔ لیکن اے ابو بکر صدیق تیری شان پر قربان، تیری عظمت پر قربان، تیری جان نثاری پر قربان، تیری رفاقت پر قربان، اے یار غار تیری عظمتوں پر ہم قربان جائیں۔ تو نے تو اپنی جان حضور پر نچھاور فرما دی، تو نے تو اپنی جان حضور پر قربان کر دی۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کفار پیچھے لگے ہوئے، کسی کو پتہ نہیں، ہجرت کو بالکل مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز پہلے فرمایا کہ ابو بکر تیار رہیے گا، شاید کو اللہ کا حکم آ جائے
تو ہمیں کچھ سفر کرنا پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے کا دن آیا تو کہا کہ ابو بکر تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا ہے سویا نہیں ہو کسی رات میں، اور گھوڑے کو بھی بالکل زین لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے۔ وہ کون سا لمحہ، ایسی جان نثاری، ایسی فدا، یار غار ایسے نہیں بنے، اور مزار میں اپنے پہلو میں جگہ ایسے نہیں عطا فرمائی ہے، یہ ایسے نہیں ملتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ مرتے ہیں تو کوئی ریاض کے اندر کو کہاں دفن ہو رہا ہے، یہ ایسے جگہ نہیں ملتی، یہ انہی کو جگہ ملتی ہیں جن کو وہ جگہ عطا فرماتے ہیں، جن کو وہ جگہ عطا فرماتے ہیں ان کو جگہ ملتی ہیں۔ اور یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے کہیں مر نہیں سکتا۔ میں چاہوں کہ میری یہاں موت آئے، آپ چاہیں آپ کی وہاں موت، فرمائے نہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، کس کو کہاں کا مدفن نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کہ رب کی عطا سے رب کا حبیب جانتا ہے کس کا لاشا کہاں گرے گا۔ بدر کے اندر حضور نے تو رات کو نشان لگا دیے تھے، فرمایا وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تیارے بالکل نکل پڑے، سفر شروع ہو گیا، پیچھے پیچھے کفار ہیں، اونٹوں کا اعلان کیا ہوا کہ نعوذ باللہ حضور کو جو شہید کرے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ غار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلند و بالا غار جہاں جوان بھی نہیں جا سکتے، حضور کو بار نبوت کو اپنے کندھے پر سوار کیا، غار کے اندر پہنچے، غار کو صاف کیا، سب سوراخ بند کیے، کپڑے پھاڑے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارہ دوں گا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ اے میرے بھائی ابو بکر، آپ سے ایک گزارش ہے میری کہ آپ زندگی کے سارے میرے اعمال کو لے لیں، سارے روزے لے لیں، ساری زکاتیں لے لیں، سب نمازیں لے لیں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ زندگی کا سب، اسلام کی جو خدمت کی ہے، فاروق اعظم ہیں، اسلام کا سب سے پہلے پرچم بلند کیا ہے، کہتے ہیں سب کچھ لے لیں، وہ جو ایک غار کی رات اور دن حضور کی خدمت کی ہے وہ مجھے ہبا کر۔ کہتے ہیں میری زندگی کے سارے اعمال ایک طرف ہیں اور ابو بکر کا وہ ایک عمل بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر ذکر عندہ ابو بکر فبکا، آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر کا ذکر ہوا تو آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا بھائی ابو بکر سے میں کہتا ہوں کہ وددت عملی کل مثل عمل یوم واحد ومن ایامہ ولیلۃ واحد، میری زندگی کے سارے عمل لے کر اور ایک وہ دن اور رات کا جو عمل ہے وہ مجھے دے دے۔ فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا وہ عمل وہ تھا کہ جب غار کے پاس پہنچے تو کہا واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ پہلے آپ نہیں داخل ہوں گے، پہلے یہ غلام داخل ہوگا۔ فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو ابو بکر؟ فرمایا فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، فرمایا میں پہلے چاہتا ہوں کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو، اس کو صاف کر دو۔ اپنے غار کے اندر ہے، ہجرت ہے، مشکلات ہے، کفار سر پہ چڑھے ہوئے، فرمایا ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن میرے آقا کی عزت اپنی جگہ، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، ساری تکلیف اپنی جگہ ہے۔ غار کو صاف کیا، فَوَجَدَ فِي جَانِبَيْهِ ثُقُبٌ فَشَقَّ أَزَارَهُ وَسَدَّ بِهِ، فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر آپ نے سب سوراخوں کو بند کیا۔ وَبَقِيَ مِنْهَا اثْنَانِ، فرمایا دو باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے وہاں پر رکھ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ادخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدخل رسول اللہ، حضور اندر تشریف لائے، سفر کی تھکن تھی، فوضع، منظر دیکھیے گا، فوضع رأسہ فی حجرہ ونام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے گود کے اندر سر رکھا اور حضور آرام فرما رہے۔ یہ میں حدیث پاک، یہ جمعے کا خطبہ میں حدیث پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا دور ایک ریفرنس کا دور ہے، ایتھنٹک دور ہے، وہ دور نہیں کہ ہواؤں فضاؤں کے اندر آپ بات کر کے چلے جائیں، کہاں لکھا ہے کچھ پتہ نہیں۔ میرے سامنے حدیث پاک کی کتاب کھلی ہوئی ہے، عربی متن جو حدیث رسول کا متن ہے وہ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فناما، حضور علیہ السلام آرام کرنے لگے، آرام کر رہے، میرا ابو بکر اس وقت بھی جاگ رہا ہے اور پہرا دے رہا ہے، بیٹھے ہوئے۔ اچانک، مشہور واقعہ ہے، اچانک جو ہے وہ سانپ نکلتا ہے اور سانپ نکل کر ڈنک مارتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سانپ ڈنک مارے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اچانک کوئی چنٹی کاٹ لے، کوئی بکھی کاٹ لے، نماز پڑھ رہے، نماز کے اندر بھائی کیا کرو، نماز کاٹ گئی ہے،
جان لوگو کیا مر جائیں گے، مکھی کاٹ گئی ہے، چنٹی کاٹ گئی ہے، اللہ اکبر، اتنی چنٹی اور مکھی ہم برداشت نماز کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ میرے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے، فَلُدِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ مِنَ الجُحْرِ، سانپ نکلا سوراخ میں سے اور آپ کے پاؤں کے اندر کاٹ گیا، لیکن اگلا جملہ سنیے گا، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، فرمایا ان کو سانپ کاٹ رہا ہے لیکن وہ حرکت بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ گود میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اور یاد دنیا کی ایسی جان نثاری کو بتا دو یار، بیٹا بھی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا، پیارے سے پیارا بھی نہیں کر سکتا، دنیا کے آپ بڑے سے بڑے رشتے کو لا کے کھڑا کر دو، دنیا کی بڑی سے بڑی منفعت کو لا کے کھڑا کر دو، یار انسان کی جان جا رہی ہے، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف تو ہے، تکلیف ہے، انسان ہے، جب ڈنگ مارنے بڑھ گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، آنسو نکلے اور فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کے چہرہ انور پر وہ آنسو گرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے، فقال ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو گیا؟ ابو بکر میرے ساتھی کیا ہو گیا؟ لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سانپ نے ڈنگ مار لیا۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے بھی کرم فرمایا، اپنے لعاب دہن وہ لیا اور آپ کے پاؤں مبارک پر لگایا، فرماتے حضور کا لعاب دہن کا لگنا تھا کہ فذہب، سارا درد ختم ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کر دکھایا نا، انہوں نے تو اپنی جان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیا، حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرات گرامی یار غار ایسے نہیں بنے ہیں، ان کی جان نثاری، ان کی وفاداری، ان کی قربانی، مکہ مکرمہ سے لے کر اپنے مال کو خرچ کرنے سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے لے کر، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ شریف کے اندر بھی جب پہنچے، راستے کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ غار کے اندر اتنی زیادہ رہے کہ بالکل شکل بھی حضور جیسی ہو گئی۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر جب پہنچے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون ابو بکر ہیں اور کون آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکل مبارک بھی، حضور علیہ السلام کی محبتیں اور حضور علیہ السلام کا پرتو آپ کے اوپر ایسا پڑا، لوگ حیران ہیں کون ہے کون ہے۔ اچانک آپ نے چادر پکڑی اور حضور کے سر پر کہ یہ آقا ہیں اور یہ غلام ساتھ آ رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، مدینہ منورہ شریف کے اندر آپ نے جو ہے قباء کے اندر قیام فرمایا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا جب وقت آیا تو پھر حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کوئی پیسے ہیں کچھ تمہارے پاس؟ آپ نے پھر پیسے نکالے۔ ہمارے جیسے آدمی ہو وہ کہے گا بھائی اب اتنے سارے لگا دیے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اب کیا کرو گے، سارے دین پہ لگواؤ گے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن میرے آج 2021 کے اندر اور اس مبارک دور کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق۔ ہم کہتے ہیں دیں گے دین کے لیے، ختم ہو جائیں گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، لیکن وہ کہتے تھے جتنے لگاتے جائیں گے رب اور عطا فرمائے گا، اور پیسے نکالے۔ سب سے پہلی مسجد نبوی کی پیمنٹ، سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضور کے ساتھ ہجرت کے اندر، سب سے پہلے مسجد نبوی کی جو پیمنٹ ادا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر تیرے مال پر قربان جائیں، اللہ آپ کے مبارک مال میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، وہ غنا، وہ دل دریائی عطا فرمائے، وہ خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے۔ ہر چیز کے اندر ابو بکر سب سے پہلے ہیں، ایمان قبول کے اندر کرنے کے اندر، غار کے اندر، ہجرت کے اندر، پہلی پیمنٹ دینے کے اندر، بدر کے اندر دیکھیں، احد کے اندر دیکھیں، ہر مقام پر دیکھیں، میرا ابو بکر افضل ہی افضل نظر آتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر پوری اسلام کی تاریخ کو لپیٹ کے اور قبالوں کے حوالے کر کے اور اس کے بعد تم کہو کہ نہیں ابو بکر پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر میرے ابو بکر صدیق کا ہے۔ تبھی ہر خطیب جمعے کے اندر کہتا ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، فرمایا تمام انبیاء کے بعد۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں کہ مصلی نبوت پر بھی سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو کھڑا کیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ سب سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بات ختم ہو چکی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب اب خلیفہ بنے، لوگ بیعت کرنے لگے،
بیعت کرتے کرتے مولا کائنات جب آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، کون بیعت کرنے لگا ہے؟ شیر خدا بیعت کرنے لگا ہے، فاتح خیبر بیعت کرنے لگا ہے۔ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن اور ہے، میرے علی کا ظاہر و باطن ایک ہے، میرے علی کی زبان اور میرے علی کے دل ایک ہے، میرے علی کے لفظ اور میرے علی کا عمل ایک ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، فرمایا ابو بکر ہاتھ آگے کرو، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور سنو میرے ابو بکر، سنو میرے ابو بکر، قدمک رسول اللہ، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن الذی یؤخرک، آپ کو مقدم اور آگے تو میرے آقا کر کے گئے، کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے اس کے اوپر ہاتھ آگے بڑھا کے مہر لگا دی کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کوئی ذات ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے خلافت کے اندر کیا کام کیا، حکومت کے اندر کیا کام کیا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ذکر کریں گے۔ بآخر دعوانا